السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ پرولوش عثمان قسط نمبر 71 کا دوسرا ٹریلر آ گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جو کہ توقعات کے مطابق انتہائی شاندار رہا۔ قسط نمبر 70 میں عثمان بازندینیوں کے بچھائے گئے جال سے بچ کر ازنیک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہاں پہنچ کر عثمان نے ازنیک کے گورنر کے ساتھ ایک کامیاب تجارتی معاہدہ کیا۔ لیکن صورتحال کچھ بدل گئی، وہ ایسے کہ عثمان کے پہنچنے سے قبل ازنیک کے سابقہ گورنر مانویل کو شہنشاہ قسطنطنیہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا، اور نئے آنے والے گورنر نے اپنا چارج سنبھال لیا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ قسط کے آخر میں عثمان اور اس کے سپاہیوں کو کھانے میں زہر دیا گیا، جو کہ نیکولا کا منصوبہ تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عثمان اتنے خطرناک زہر سے کیسے بچے گا، کیونکہ نیکولا کا دعویٰ تھا کہ وہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ اگر کوئی جانور بھی اسے کھا لے تو چند لمحوں میں تڑپتا مر جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قسط نمبر 70 کے دونوں ٹریلرز میں یہ کہیں نہیں دکھایا گیا کہ عثمان زہر سے کیسے بچا۔ البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ عثمان زہر سے بچ کر زندہ سلامت واپس قبیلے پہنچ گیا ہے۔ نہ صرف عثمان بلکہ اس کے سپاہی بھی صحیح سلامت پہنچ چکے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اب آتے ہیں قسط نمبر 71 کے پہلے ٹریلر کی جانب۔ بالا خاتون کی معاون گونچا خاتون کو جولیا کی جانب سے قتل کر دیا گیا تھا۔ گونچا کی شہادت جہاں قبیلے کے لیے اور عثمان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، وہیں بالا خاتون کے لیے بھی بہت مشکل وقت ہے کہ بچپن کی سہیلی کا ساتھ چھوٹ چکا ہے، اور ٹریلر میں بالا خاتون یہ عزم کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کہ میں اپنی بہن گونچا کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ معزز ناظرین، آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی تاریخی اور مستند ویڈیوز سے آپ حضرات مستفید ہوتے رہیں، اور ہماری ویب سائٹ اردو بولو کا ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ تاریخی ترک سیریز بھی دیکھتے رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، گونچا کا کردار کرنے والی اداکارہ ایمل لیدے نے کرولوش عثمان کے سیزن 3 کے شروع ہونے سے قبل اپنے انسٹاگرام پر واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ سیریز کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور محمد بوزداغ نے یہاں پر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گونچا کو غائب کرنے کے بجائے شہید کروا دیا، کیونکہ غائب کر دینا یا کہیں بھیج دینا اس سے ناظرین کی جانب سے اکثر و بیشتر تنقید کی جاتی ہے، اور ماضی میں محمد بوزداغ اس ساری تنقید کو بھگت چکے ہیں۔ دوسری طرف جولیا صرف گونچا کا کام تمام کر کے نہیں گئی، بلکہ ساتھ ساتھ کومرال ابدال کے پاس تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی ساتھ لے گئی، جنہیں وقت آنے پر ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ عثمان کے پاس موجود پادری گریگور کی امانت بھی جولیا ساتھ لے گئی۔ دیکھنے سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ امانت جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، بلکہ اصل امانت عثمان کے پاس ہی ہے، جو کہ عثمان نے کہیں اور چھپا کر رکھی ہوئی ہے، جبکہ عثمان نے مشکل وقت پڑنے پر ایک جعلی امانت بنوا کر جھنڈے میں چھپا کر کے رکھ دی ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین، اب عثمان کے سامنے دو بڑے اہم اہداف ہیں۔ سب سے پہلا ہدف تو ان بچوں کی رہائی ہے، جبکہ دوسرا ہدف اپنے شہیدوں کا انتقام لینا ہے۔ کس کے دوسرے ٹریلر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عثمان بڑے ہی جارحانہ انداز میں بازنطینیوں کے قلعوں میں داخل ہو رہا ہے، اور گرجتے ہوئے سپاہیوں کی ڈھالوں کو توڑتے ہوئے اور ان کے حصار کو توڑتے ہوئے روگاتوس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور اس کو دھمکی دے رہا ہے۔ عثمان کا یہ انداز انتہائی شاندار رہا۔ عثمان صرف دھمکی دینے کے لیے قلعے نہیں جائے گا، بلکہ ضرور اپنے ہدف میں سے کوئی ایک حاصل کر لے گا۔ اب ہم آتے ہیں قسط نمبر 70 میں دکھائے گئے بالکل آخری سین کی کہ عثمان ازنیک قلعے میں دیے گئے زہر سے کیسے بچا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس میں دو احتمالات ہیں۔ پہلا یہ کہ جس طرح نیکولا نے اپنی جاسوسہ کے ذریعے عثمان کو زہر دیا، بالکل اسی طرح ازنیک قلعے میں عثمان کے بھی جاسوس موجود ہوں گے، جو کہ اس زہر سے عثمان کو بچائیں گے۔ ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ ازنیک کا گورنر بھی نیکولا کے اس منصوبے سے لا علم تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ جاسوسہ کے ہاتھ سے شربت کبھی نہ لیتا۔ اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ازنیک کے گورنر کے حکیم عثمان سمیت گورنر کی بھی جان بچا لیں گے۔ ٹریلر میں روگاتوس کے قلعے میں ایک لاش دکھائی گئی جس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اب یہ بھی سسپینس ہے، ممکنہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جولیا کی لاش ہے، کیونکہ جولیا کو بھی قبیلے میں دوبارہ حملہ کرتے دکھایا گیا ہے، اور شاید بالا خاتون نے اپنی شہید دوست گونچا کا بدلہ لینے کے لیے جولیا کو جہنم بھیج دیا ہو۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ کوسیس کے ساتھ موجود اس کا کمانڈر نستور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جولیا کے ساتھ حملے میں نستور بھی شامل رہا، اس لیے یہ لاش نستور کی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف ذہن بہادر اور گوکچے کی طرف بھی جاتا ہے، مگر وہ دونوں مسلمان ہیں اور دکھائی جانے والی لاش کسی عیسائی کی لگتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب آتے ہیں سب سے آخری بات کی طرف کہ ٹریلر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عثمان ترگت کے ساتھ نوک جھونک کر رہا ہے۔ اس کی بھی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ترگت نے کوسیس کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا ہے،
مگر عثمان کے ساتھ اس کی نوک جھونک دراصل ترغت کی خود سری اور اس کی نافرمانی ہے۔ ترغت کی سرکشی لازماً کسی بڑے حادثے کا سبب بنے گی، جیسے کہ عثمان کے بڑے بھائی ساوجی کی وجہ سے عثمان کو کئی مرتبہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بالآخر ساوجی ٹھیک راستے پر آ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ترغت کا یہ معاملہ کب تک چلے گا۔ دی ریلیز ارطغرل کے سیزن 2 میں ارطغرل غازی کے ماموں زاد توتیکن کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ جہاں تک عثمان کا قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے تو لازماً اس کے لیے عثمان کسی بازنطینی کمانڈر یا قافلے پر حملہ کرے گا اور بدلے میں اپنے قیدی مانگے گا، یا پھر خفیہ طریقے سے حملہ کرے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ماضی میں عثمان بازنطینی قلعوں میں خفیہ طریقے سے داخل ہو کر اپنا کام کر کے بآسانی قلعے سے باہر بھی نکل آئے گا۔ لیکن عثمان نے قلعے میں جس طرح انٹری کی ہے، اس انٹری سے اس کی ریٹنگ پر کافی اچھا اثر پڑے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، انشاءاللہ یہ قسط نمبر 71 ایک انتہائی شاندار قسط آنے والی ہے۔ کمنٹس میں ہماری اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔